یہ ماں ہونا، بھائی بہن ہونا ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنا باپ بنا لیں، جسے چاہیں اپنی ماں بنا لیں، جسے چاہیں اپنا بھائی بنا لیں۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جسے اللہ نے ہمارا باپ بنا دیا، ابوت کا درجہ جسے دے دیا، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب دنیا محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس بزم کا عنوان قرآن ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کفار و مشرکین نے سرکار سے یہ کہا، رحمان کون ہے؟ ہم رحمان کو جاننا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سرکار پر آیت اتاری، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا کا وہ کون سا علم ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے؟ دنیا کا وہ کون سا علم ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے دیے بغیر مجھے علم آیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اسی وقت سے علم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوئی کہ علم جس کو بھی جتنا جس طرح سے ملا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ مگر جب پہچانوانے کی باری آئی تو کفار و مشرکین کے درمیان اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا ہے، محبوب اعلان کر دیجئے کہ تم رحمان کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھتے۔ قرآن تمہیں رحمان کی پہچان کرا دے گا۔ اس سے ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ پہاڑوں کی بلندی کی تخلیق کی طرف اشارہ نہیں ہوا، آسمان کی وسعتوں کی طرف اشارہ نہیں ہوا، سورج کی تابانی کی طرف اشارہ نہیں ہوا، چاند کی چمک کی طرف اور اس کی موہنی صورت کی طرف اشارہ نہیں ہوا، زمین کی وسعتوں کی طرف اشارہ نہیں ہوا، سمندر کی گہرائیوں کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اگر تذکرہ ہوا تو اس بات کا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ لہٰذا اگر کائنات کے کسی بھی ذرے کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو قرآن سے الگ ہو کر کے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس جلسے کے تعلق سے یہ ایک گزارش اور ایک تو آپ کے سامنے تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اس جلسے کی نسبت ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے
آپ کے آنکھوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے، زندہ باد، آپ کے دماغ میں بھی قرآن ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں بھی قرآن ہونا چاہیے۔ واہ واہ، ان میں سے کسی جگہ اگر قرآن نہیں ہے تو آپ کے اندر کمی ہے۔ اس کو اب کرنے دیجیے، اب گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ درود شریف پہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہی سے یہ رشتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جنت میں انسان کی آمد کے بعد انسان نے اپنا جوڑا طلب کیا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ رشتے اور تعلقات کی بنیاد پر انسان کی زندگی استوار ہوتی ہے، حیات کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے آج انہی رشتوں کی حقیقت کو رکھیں گے۔ ہم نے غور کیا تو ہم نے رشتوں کو دو طرح سے پایا، تعلقات کو دو طرح سے پایا۔ ایک حصہ تعلقات کا وہ ہے جسے انسان خود بنا سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے اور توڑ سکتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جسے اپنی مرضی سے جوڑ اور توڑ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہماری ماں ہے، اس گھر میں ایک دوسرا بچہ پیدا ہوا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے۔ یہ باپ ہونا، یہ باپ مانے گی، شریعت بھی اسے ہمارا باپ مان رہی ہے۔ جسے ہمارا بھائی بنا دیا، ہم لاکھ رشتہ توڑ دیں، لاکھ اعلان کر دیں، وہ ہمارا بھائی نہیں چلنے والا۔ شریعت کہے گی وہ تمہارا بھائی ہے اور رشتہ اس سے ہموار رہے گا۔ یہ وہ حصہ ہے تعلقات کا جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ حصہ ہے جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے نکاح کے لیے، رشتے کے لیے ہم کہیں جاتے ہیں، ایک گھر گئے پسند آیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیے، دوسرے گھر گئے پسند آیا، نہیں پسند آیا چھوڑ دیے۔ ہماری مرضی پر ہے، چاہے جس سے کرے رشتہ چاہے نہ کرے۔ ایک دوسرا تعلق اور بھی ہے، وہ اس طور پر محلے میں 10 نوجوان ہیں، 10 ہمارے دوست نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی ہمارا دوست ہوتا ہے، کوئی جگری دوست ہوتا ہے، کسی سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی دور ہوتا ہے، کسی سے دشمنی کی حد تک دوری ہو جاتی ہے۔ یہ ماحول ہے، جس سے چاہا دوستی کیا، جس سے چاہا دوری اختیار کر، دوری بنا لی، جس سے چاہا دوستی کا رشتہ جوڑ لیا۔ اب میں آپ کے سامنے اصل گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جسے ہم بنا نہیں سکتے، وہ خود بنے بنائے ہیں، تو اب اس کے تعلق سے ہمیں نبھانا پڑے گا۔ ہم بنا نہیں سکتے تو نبھانا پڑے گا۔ نبھانے کے لیے صورت کیا بنے گی؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول کسی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اپنے جس گھر میں پیدا ہوئے تھے تو اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا۔ باپ کا انتقال جب ماں کے پیٹ میں تھے تب ہو چکا تھا، ماں کا انتقال جب ابتدائی عمر تھی تب ہو چکا تھا، تو ماں باپ کے سامنے کیا سلوک کیا وہ ہمیں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جس نے دودھ پلایا اس دائی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارے بھائی، آج ہمارے دوست شادی ہو جانے کے بعد اپنی ماؤں کی طرف توجہ کم کر دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا معائنہ فرمائیں، آپ کی زندگی میں خدیجۃ الکبریٰ آ چکی ہے، وصال ہو چکا ہے، حضرت سودا بنت زمعہ آ چکی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ آ چکی ہے۔ ایسے موقع پر ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، فرش راہ ہو جاتے ہیں، کونین کے ہادی ہیں،
مدینہ کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا اپنی بہن کے لیے چادر بچھاتے ہوئے، کبھی ہم نے دیکھا اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار کی زندگی میں ہمیں برتنا سمجھ میں آتا ہے۔ ہم سرکار کی زندگی میں سگا بھائی نہیں دیکھتے، مگر مکہ کا ہر فرد اپنے آپ کو رسول کے قریب سمجھتا تھا۔ سرکار کے اوپر جتنا ظلم و ستم مکہ والوں نے کیا تھا، ہجرت کے بعد سرکار جب فتح مکہ کے موقع سے مکہ پہنچتے ہیں، مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہم نے راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ہم نے بڑی پریشانیوں کو سے دو چار کیا تھا، ہم نے بہت تکلیفیں دی تھی، ہم نے گالیاں دی تھی، نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، آج تمہارے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ ہے سلوک اس کے ساتھ جو علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، جو خاندان کے لوگ تھے۔ آج سگے بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ہم چن سکتے ہیں، ان میں ایک رشتہ وہ ہے جو شادی بیاہ کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ناقص ذہن کی بنیاد پر نہیں فیصلہ کر سکتے کہاں چنے کہاں نہ چنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے گھر میں ہم نے رشتہ کیا، ایسا بگاڑ ہوتا ہے کہ تباہی مچ جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہم انتظار کرتے ہیں، اب ہم اپنے مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیسا رشتہ کیا جائے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث شریف میں ہمیں نظر آتا ہے، تنکح المرأة لأربعین، چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں چار چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، تنکح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ کبھی نکاح کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کبھی نکاح کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کے خاندان بڑا اونچا ہے، کبھی یہ دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے کہ مالدار لوگ ہیں، اور کبھی یہ دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے کہ دیندار لوگ ہیں، لڑکی دیندار ہے۔ اب یہ تمام صورتیں تھیں چننے کی جو معاشرے میں ہیں، سرکار نے فیصلہ فرما دیا یہ چار چیزیں لوگ دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، تمہیں اگر شادی کرنا ہو تو کسے چنو؟ فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، جو دین والی ہے اسے چنو، تمہارے لیے اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سرکار ہمیں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیندار لڑکیوں کا رشتہ اپنے گھروں میں کرو۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کتنی دینداری کا خیال ہوتا ہے اور رشتے میں کس طرح شریعت کا لحاظ ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت اور تھی یہاں پر، وہ یہ ہے کہ کبھی انسان دوستی کرتا ہے، کسی سے دوستی کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ نے دوستی کی ایک ڈاکٹر سے، بیمار ہوئے کام آ گیا، علاج کر دیا، لیکن مکان بنانے کی ضرورت نہیں، کام نہیں آ سکتا، وہ اینٹ نہیں جوڑ سکتا، پلاسٹر نہیں کر سکتا، چھت نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے آپ نے راج مستری سے دوستی کر لی، آپ کا موبائل بگڑ گیا نہیں بنا سکتا، آپ نے موبائل بنانے والے سے دوستی کر لی، موٹر سائیکل بگڑ جائے نہیں بنا سکتا، پتہ یہ چلا آپ کا دوست آپ کے کسی ایک مرحلے کو سنبھال سکتا ہے، تمام مراحل کو سنبھال نہیں سکتا ہے، تمام مراحل کو سنبھالنا ہے، تو اس سے دوستی کرو جس نے موبائل بھی بنایا ہے، اس سے دوستی کرو جس نے ڈاکٹر بھی بنایا ہے، اس نے دوستی کرو جس نے مکان بھی بنایا ہے، اس سے دوستی کرو جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کی دوستی انسان کا ہر کام کرے۔ اللہ کی دوستی حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کی دوستی حاصل کیسے ہوگی؟ بس یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ اللہ کی دوستی اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کا انعام جس پر ہو، اللہ جس سے خوش ہو، اس کی دوستی سے اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا انعام انبیاء کرام پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ یہ اشارہ تھا، یہ اشارہ تھا، اب صراحتاً ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ دوستی کے قابل ہے اور ان کی دوستی اچھی ہے، ان سے دوستی کرو، ان کی دوستی میں کامیابی ہے، کیونکہ ان کی دوستی سے رب کے قریب ہوتے جاؤ گے۔
آپ نے حدیث سنی ہوگی، بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے حتی اکون یدہا، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ابتدائی حصہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعہ بندہ قرب خداوندی چاہتا رہتا ہے۔ نوافل ہے کیا؟ نوافل صرف نفل نماز نہیں ہے، نوافل صرف نفل صدقات نہیں ہے، ان بزرگوں سے دوستی کرنا یہ بھی نوافل ہی کے ذمہ جیسے اللہ کے قرب کے مختلف ذرائع ہیں، انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے صالحین سے دوستی کرنا، صالحین کے قرب حاصل کرنا۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، ادھر سے شروع ہو کر کے وہاں تک پہنچ رہا ہے، ادھر لڑکیوں کا حصہ ہے جہاں اسکول کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس ادارے کا آج سے 50 سال پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تھوڑی گفتگو کا تھوڑا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اتنے بڑے ادارے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا مسکیڈی میں اتنا بڑا ادارہ ہوگا جہاں عالمیت کی دستار ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے موقع پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے سرکار حافظ ملت کے قدموں میں، جنہوں نے علماء اہل سنت کو تصور دیا کہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسے کی عمارت کو وسیع بنائی جائے، لمبی بنائی جائے، اتنی کشادہ بنائی جائے کہ دیکھ کر کے حیرت طاری ہو جائے۔ اس سے پہلے مدرسے بنتے تھے، اللہ اکبر، اس سے پہلے مدرسے بنتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانات میں ہوتے تھے، وسعتیں کم ہوتی تھی۔ یہ سرکار حافظ ملت کا فیضان ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ سرکار حافظ ملت پر حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے کہ انہوں نے ایک ادارہ ایک لمبی عمارت کی شکل میں کیا قائم کیا، اس کی مثالیں اب سینکڑوں نہیں ہزاروں کی شکل میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے، اور جو اب یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ تصور نہیں تھا 50 سال پہلے، مگر مرد مجاہد، مگر مرد دورہ، مگر فقیر درویش مفتی عالم نوری صاحب، مولانا اسرائیل صاحب، یہ دونوں بزرگ آپ کے سامنے ہیں، ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ سمجھنے والے لوگ لوکل سمجھتے ہوں گے، لیکن اسی مسجد کے لوگ انہیں اپنا سرپرست اور پیشوا سمجھتے ہیں، ہم بھی انہیں اپنا سرپرست اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے مفتی انور نظامی صاحب بیٹھے ہیں، ادارہ شریعہ کے قاضی ہیں اور ان سب کے معاونین ہیں اور رہنما ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، ان بزرگان دین نے ادارے کو کہاں سے کہاں تک کروا چڑھا دیا۔ ان کے صبح و شام کو آپ نے دیکھا ہے، ہم سے زیادہ دیکھا ہے۔ کسی آدمی سے آج تک ہم نے نہ ان میں سے کسی ایک کی برائی سنی ہے، نہ کمی کی طرف اشارہ سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اچھا ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لہذا اساتذہ دارالغوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ آئیے اور حسن اولئک رفیقہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم سب ان کی چال کو اپنائیں، ہم سب ان سے دوستی کر لیں، ہم سب ان کے طریقے کو اپنا لیں، کیونکہ کامیابی انہی کی دوستی میں ہے، انہی کی دوستی میں اپنانے میں، انہی کی صحبت اختیار کرنے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔